پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تورخم کا وہ دروازہ ہے جہاں سے دونوں ملکوں کے ہزاروں لوگ روزانہ ویزا اور پاسپورٹ ہو تو فبہا ورنہ ان قانونی ضروریات کے بغیر بھی دونوں ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین قانونی تجارت ہو یا افغانستان میں نیٹو و امریکی فوجوں کو پاکستان کے راستے سپلائی، زیادہ تر یہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی دروازے سے افغانستان میں طالبان کے خلاف برسر پیکار فورسز کے لیے یہ سامان بھی پاکستان کے راستے افغانستان جاتا ہے، اور یہی وہ پہاڑیاں ہیں جنہوں نے افغانستان پر ہونے والے ہر حملے کے بعد افغانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ امریکہ میں سال 2001 میں جو حملے ہوئے، ان کے بعد افغانستان پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا گیا کہ ان حملوں کے مجرم افغانستان میں موجود ہیں، لیکن اس وقت کی طالبان حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور امریکہ کے مجرموں کو پناہ دے رہی ہے۔ امریکی حملے کے بعد افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کے وقت سے موجود غیر ملکی، خصوصاً عرب، ازبک، چچن اور ہر ملک سے آئے ہوئے باشندے وزیرستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے، جس پر امریکہ نے پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا جائے یا ان کی تمام معلومات خصوصاً فنگر پرنٹس اور دیگر شناختیں جدید سائنسی طریقوں سے حاصل کی جائیں، اور یہی وہ بات تھی جس پر ان غیر ملکیوں کے مقامی حامی خصوصاً بیت اللہ محسود گروپ اور ان کے پیشرو امریکہ اور پاکستانی حکومت کے سامنے ڈٹ گئے، اور ان کے مابین پرتشدد واقعات اور بعد ازاں پاکستانی فورسز پر حملے شروع ہوئے۔ امریکہ نے ان علاقوں میں ان غیر ملکیوں کی موجودگی کو جواز بنا کر زمینی حملوں کی بجائے ڈرون حملے شروع کر دیے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو شاید خود امریکیوں کے لیے وقت کی دھول تلے کچھ مدھم پڑتے جائیں، لیکن پاکستان اور افغانستان میں لوگوں کو ہر روز اس کی بنیاد پر ہونے والے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ ان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے دنیا میں دہشت گردی کی جاتی ہے، اور اسی لیے یہاں کے لوگوں کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ وہ افغانستان سے بھاگنے والے آج کے دہشت گردوں کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دیں یا خود بھی ہر روز نئے وار کے لیے تیار رہیں۔ مقصد یہ تھا کہ القاعدہ سے انتقام لیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور چونکہ طالبان نے ان کو پناہ دی تھی تو طالبان سے بھی ایک قسم کا انتقام لیا جائے۔ طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، امریکہ نے حملہ کیا، شمالی اتحاد کو ساتھ ملایا، تو وہ تو ان کا مقصد ایک حاصل ہو گیا کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن طالبان کی قوت ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہاں آئے ہوئے ہیں جو کہ دنیا کے لیے ایک انتہا پسندی جس کا اظہار 9 سال پہلے ہوا وہ سامنے آ گئی تھی، اس کا مقابلہ کرنا اور فوری رد عمل کے طور پہ اس کے خلاف حملہ کرنا، جنگ لڑنا، میں سمجھتا ہوں ضروری تھا۔ اس خطے میں میرے خیال میں ایک بحرانی سی کیفیت امریکہ کے اس مداخلے کے بعد پیدا ہو گئی ہے، اور بالخصوص اس کے سب سے زیادہ منفی اثرات پاکستان پہ پڑا ہے۔ پاکستان افغانستان پر امریکی حملے کے بعد بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہاں پر طالبان ایک بہت بڑی قوت کی شکل پر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آئے ہیں، اور امریکہ کے جن لوگوں کے پیچھے وہ افغانستان آئے تھے، القاعدہ، ان کے امریکہ کے بقول، اور لگتا بھی ہے کہ وہ خود القاعدہ کے لوگ اس وقت ٹرائبل ایریاز میں موجود ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے یہ فیصلے سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ پاکستان کو ہوا۔ پاکستان میں آئے دن ملیٹنسی زیادہ ہو گئی، سیکٹیرین سکلنگ دوبارہ شروع ہو گئی، اس کے علاوہ ٹرائبل ایریا میں ابھی بھی ایک بھرپور مزاحمت طالبان کی موجود ہے۔ اس دن امریکہ میں ہونے والے حملے کس نے کیے کہ سوال کی گونج ابھی فضا میں تھی کہ افغانستان پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ روس کے ٹینکوں تلے روندے جانے والے افغانستان کے باغات ابھی دوبارہ ہرے نہیں ہو پائے تھے۔ سابق مجاہدین کے بعد طالبان کے دور میں افغانستان میں حفظ زدہ پابندیاں آزادی کے نام پر سہی جا رہی تھیں کہ رہی صحیح کسر میزب دنیا کے ممالک نے ایک بار پھر افغانستان کو ڈیزی کٹر بموں کے ذریعے تاراج کر کے پوری کر دی اور وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنا ڈالی۔ شمالی اتحاد کو ساتھ ملایا، تو وہ تو ان کا مقصد ایک حاصل ہو گیا کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن طالبان کی قوت ختم نہیں ہوئی۔ طالبان کو نقصان ہوا، لیکن انہوں نے پسپائی اختیار کی
اور اپنی طاقت اپنی قوت کو محفوظ رکھا، اور القاعدہ کو کافی نقصان ہوا ہے، لیکن القاعدہ کا بھی مکمل خاتمہ نہیں ہوا، اور ان کے جو رہنما ہیں اسامہ بن لادن یا ڈاکٹر ایمن الظواہری، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ امریکہ اور اس کے 1.5 لاکھ کے لگ بھگ دوست ممالک کی فورسز افغانستان میں اتری اور وہاں پر موجود ہر امریکہ مخالف کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش کتنی کامیاب رہی کا اندازہ لگانا ہو تو کسی اور کی بجائے خود امریکی حکومتی نمائندوں کے بیانات کو دیکھ لیا جائے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اب اپنے سر سے یہ بوجھ ہر صورت خود افغانوں کے سر منتقل کرنا چاہتا ہے، یا اگر ان کی سمجھ نہ آئے تو کابل سمیت دیگر شہروں کے مضافات میں جا کر دیکھا جائے، جہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر اب بھی امریکہ کے دوستوں نہیں بلکہ دشمنوں کے حصار میں ہیں۔ ٹھیک ہے، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن اس وقت طالبان ایک بہت ہی خطرناک شکل میں موجود ہے، جو امریکنز، جو نیٹو افواج کو ہر دن مار رہی ہے۔ القاعدہ کی بابت یہ ٹھیک ہے کہ القاعدہ کو نقصان پہنچا اور القاعدہ کے بہت سے لوگ مارے گئی ہے، جس میں زیادہ تر ڈرونز جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان میں، لیکن اب تک القاعدہ کا جو سمبل ہے، جو ان کے قوت کا ایک علامت ہے، وہ اسامہ بن لادن ہے اور ڈاکٹر ایمن الظواہری ہے، وہ ابھی تک موجود بھی۔ امریکہ نے پاکستان سمیت بہت سارے ممالک کو افغانستان پر حملے میں ساتھ دینے کے لیے تیار کیا، لیکن اتنا لمبا عرصہ یعنی 9 سال بیتنے کے باوجود بھی اس کے اپنے ہاتھ بھی خالی ہیں، اور دیکھا جائے تو پوری وہ برادری جس نے افغانستان پر حملہ کیا پر تہی دستی کا ایک عالم طاری ہے۔ ہر کوئی اندھیرے میں گولیاں چلا رہا ہے، انہیں اپنے نشانے پر موجود ہدف کا سایہ تک نظر نہیں آتا، اور خود اس کے سامنے اتنے ایکسپوز ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل پاتا اور گولی انہیں چاٹ چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ افغانستان کر اگر چھوڑ کر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس پورے علاقے کے لیے امریکہ کا آمد، امریکہ کے افواج کا آنا ایک غلطی تھی، لیکن اس حالت میں اگر وہ افغانستان سے دوبارہ جا رہی ہے، یہ ان سے بڑی غلطی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت اگر وہ واپس جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ شکست کی صورت میں جائیں گے، فتح کی کوئی نشانی تو نظر نہیں آ رہے ہے، ریکنسیلیشن کے کوئی ایفرٹس نظر نہیں آ رہے، تو میرے خیال میں اگر امریکہ یہاں اس کے پر افغانستان سے شکست کی شکل میں جا رہے تو دوبارہ طالبان ہوں گے، اور اس کے دوبارہ وہی اثرات ہوں گے جو 9/11 کے پہلے تھے۔ ایران کے ساتھ طالبان کا مخاصمت تھا، ازبکستان کے ساتھ تھا، اور اس وقت تو اب دیکھ رہے اگر وہ دوبارہ طالبان برسر اقتدار آ جاتا ہے تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ان کے اچھی تعلقات ہو، وہ دوبارہ پاکستانی طالبان سے مل کر اپنا انتقام لے سکتے ہیں، جو کہ اس وقت طالبان کے اندر بھی ایک پاکستان کے خلاف ایک انتقام کا جذبہ ہے، اس لیے کہ 9/11 کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ دیا افغانستان پر اس وار اینڈ ٹیرر میں ایک میجر ملک بنا، یا میجر وار اینڈ ٹیرر کا ایک الائنس میں وہ شامل ہوا۔ دیکھا جائے تو اس جنگ میں ہم اپنی مذہبی اور ثقافتی اقدار سمیت اپنے مسجد، حجروں اور میلوں ٹیلوں کو کھو چکے ہیں۔ اب تو گھروں میں بھی حملے ہوتے ہیں۔ پہلے تو جنگوں کی بھی اخلاقیات ہوتی تھی، خصوصاً دشمن کے خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن اب تو ایسی کوئی صنف اور جگہ نہیں رہی جو اس جنگ میں نشانہ نہ بنی ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ملوث بہت سارے با اثر عناصر یا تو اس علاقے کی روایات سے بے خبر ہیں یا انہیں ان کی پرواہ نہیں، ورنہ ماضی میں ان علاقوں میں ہر جنگ میں مقامی عناصر کو جان سے زیادہ روایات اور اصول پیارے ہوتے تھے۔ یہ تو امریکہ نے تقریباً یہود نے یہ پروگرام بنایا تھا، یہود نے خود کی ہے، مسلمان نے اتنا بڑا حملہ، ان کے طاقت میں بھی نہیں ہے، مسلمان امریکہ بہت دور ہے، یہود نے خود کیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش۔ امریکہ ظالم ہے، یہود و نصارا مسلمانوں کے سخت دشمن ہے، اور ہم ضرور ان کے خلاف جہاں بھی ہوں، وہ قابض قوم ہے امریکہ، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جب اس نے بہت دور سے آ کر یہاں قبضہ کیا ہوا، ضرور ہم کے خلاف یہاں ہے۔ پاکستان میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو پھر قواریت کے نام پر دہشت گردی عام ہے، مذہبی اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے اس سلسلے پر نظر ڈالی جائے تو دونوں جانب کے لوگ ایک دوسرے کے سرکردہ رہنماؤں کو قتل کر کے بھاگ جاتے تھے۔ روزانہ ویزا اور پاسپورٹ ہو تو فبیہا، ورنہ ان قانونی ضروریات کے بغیر بھی دونوں ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین قانونی تجارت ہو یا افغانستان میں نیٹو و امریکی فوجوں کو پاکستان کے راستے سپلائی، زیادہ تر یہی راستہ استعمال ہوئے دیکھا ہے۔
امریکہ میں سال 2001 میں جو حملے ہوئے، ان کے بعد افغانستان پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا گیا کہ ان حملوں کے مجرم افغانستان میں موجود ہیں، لیکن اس وقت کی طالبان حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور امریکہ کے مجرموں کو پناہ دے رہی ہوتا ہے۔ اسی دروازے سے افغانستان میں طالبان کے خلاف برسر پیکار فورسز کے لیے یہ سامان بھی پاکستان کے راستے افغانستان جاتا ہے، اور یہی وہ پہاڑیاں ہیں جنہوں نے افغانستان پر ہونے والے ہر حملے کے بعد افغانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان میں آتے یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تورخم کا وہ دروازہ ہے جہاں سے دونوں ملکوں کے ہزاروں لوگ